کے پی اسمبلی کی تحلیل کے 6 ماہ بعد صوبائی نگران کابینہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ گئی ہے۔ کابینہ کے ایک رکن شاہد خٹک سیاسی بنیادوں پر فارغ ہو گئے ہیں، جبکہ مزید کئی اراکین کے فارغ ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ نگران کابینہ میں ساحر ثروت افراد کی شمولیت کے باعث انہیں متعلقہ سیاسی جماعتوں کے ATMs کا نام دیا گیا ہے، جو متعلقہ جماعتوں کو عام انتخابات میں فائنانس کریں گے۔ کے پی اسمبلی کی تحلیل کے 6 ماہ بعد صوبائی نگران کابینہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ گئی ہے۔ کابینہ کے ایک رکن شاہد خٹک سیاسی بنیادوں پر فارغ ہو گئے ہیں، جبکہ مزید اراکین کے فارغ ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ کے پی اسمبلی کی تحلیل کے 6 ماہ بعد صوبائی نگران کابینہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ گئی ہے۔ کابینہ کے ایک رکن شاہد خٹک سیاسی بنیادوں پر فارغ ہو گئے ہیں۔ کے پی کی نگران کابینہ کی تشکیل پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی جماعتوں کے نامزد کردہ افراد پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ الزامات عائد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نگران کابینہ میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والی پارٹی جمعیت علماء اسلام پر اتحادی جماعتوں کی جانب سے سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ ANP اور پیپلز پارٹی نے گورنر کے پی کو نشانے پر رکھ لیا۔ دوسری جانب PTI اور جماعت اسلامی میدان سے باہر بیٹھی ہے۔ شاہد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ شاہد، کیا معاملہ بنا؟ جی دیکھیے، جس وقت جنوری کے مہینے میں خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کیا گیا اور اس کے بعد جب نگران کابینہ تشکیل دی گئی، یہ اس وقت سے ہی بات زیر بحث ہے، کیونکہ جو کابینہ تشکیل دی گئی وہ مکمل طور پہ ایک سیاسی بنیادوں پر کابینہ بنائی گئی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جو نامینیز تھے وہ کیبنٹ میں شامل کیے گئے، جو کہ سب کے لیے حیران کن تھے۔ اور پھر اس میں صاحب ثروت افراد شامل تھے جنہیں ATM کا نام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو اس لیے شامل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ آنے والے انتخابات میں اپنی جو متعلقہ پارٹیز ہیں انہیں فائنینس کریں گے۔ اور اس وقت یہ جو صورتحال ہے یہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ شاہد خٹک جو کہ وزیر ٹرانسپورٹ تھے، انہیں گزشتہ دنوں کابینہ سے فارغ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس دیا کیونکہ انہوں نے ANP کے ایک سیاسی جلسے میں شرکت کی تھی، جس کے بعد یہ صورتحال بنی۔ اس سے پہلے ایک اور وزیر کو فارغ کیا گیا تھا بالکل ابتدائی دنوں میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ LPR پہ تھے، ابھی ان کی ریٹائرمنٹ بھی نہیں تھی اور انہیں کابینہ کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ عدنان جلیل کو فارغ کیا گیا، جس کے حوالے سے ANP اور گورنر آمنے سامنے رہے، کیونکہ وہ تھے تو ANP کے، لیکن وہ بنیادی طور پر گورنر کے نامینی تھے، کیونکہ ٹریڈ کے حوالے سے وہ گورنر کے کافی قریب تھے۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہاں خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے اس میں PDM کی جتنی بھی میجر پارٹیز ہیں ان سب کے نامینیز موجود ہیں، اور اس میں ایک ایسے رکن بھی وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں کہ جو جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے، لیکن ان کا ووٹ یہاں پہ رجسٹر کروایا گیا اور انہیں یہاں پہ مشیر بنایا گیا وزیر اعلیٰ کا، حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں نییر حسین بخاری، وہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور اس وقت جو دیگر ارکان ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تقرر تبادلے ہیں بیوروکریسی میں، اس کے حوالے سے ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ کئی مرتبہ پورا ایک ریلا ہمیں چلتا ہوا دکھائی دیا جس میں بہت سے افسروں کو رد و بدل ان کی گئی، اور اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سفارشات پہ یہ سارے اقدامات کیے گئے۔ پھر ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے نامینیٹڈ وزراء ہیں یا مشیر ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، ان کی جانب سے یہ دباؤ کیا گیا بیوروکریسی پر کہ ان کی سفارش پہ نئی اسکیمیں اس میں شامل کی جائیں اور مختلف منصوبے شامل کیے جائیں، حالانکہ نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جب ابھی 4 ماہ کا بجٹ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ دے رہی تھی، کیبنٹ اس کی اپروول دے رہی تھی، اس سے پہلے بھی یہ سچویشن ہمیں دیکھنے میں آئی کہ نگران کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کی فرمائش تھی کہ ان کے کہنے پہ مختلف اسکیمیں شامل کی جائیں ADP میں اور بجٹ میں، لیکن بیوروکریسی نے ریزسٹ کیا۔ اچھا شاید ساتھ ہی رہے گا، نائب امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان ساری صورتحال پر ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اس سیاسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اگر اتنے معاملات بڑھ گئے ہیں تو پہلے سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی، اور اس ساری صورتحال پر کیا رد عمل دیتے ہیں؟ جی شکریہ۔ ہماری پارٹی تو پہلے ہی سے پریس کانفرنسز کر چکی ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ اپنی بات کر سکے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں، یہ بیسیکلی
PDM کا سیٹ اپ ہے اور وہ فلی انوالو ہے، اور جو پارلیمنٹ کا 2017 کا ایکٹ ہے اس میں کیئر ٹیکر کی جو چیپٹر ہے اس کی کمپلیٹ خلاف ورزی ہے. یہ بڑے پیمانے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس کا کوئی سلسلہ جو ہے رکنے نہیں پا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا اوپننگ بھی کرتے ہیں اور جو مختلف ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو ہراس بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہے، بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہے. یعنی گورنر سے لے کے وزراء تک ہر لیول پہ جو ہے ٹاؤٹس جو ہے آپ کو سیکریٹریٹ میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور وہ پیسے بڑے پیمانے پہ لیے جا رہے ہیں. تو ظاہر یہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آگے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. عنایت اللہ صاحب، تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں آج آ کے یہی ایجنڈا سامنے آتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے الفاظ تانے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا مشترکہ حل کیوں نہیں نکالا جاتا پہلے بیٹھ کر؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ تو کوئی مشاورت ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم PDM کا حصہ نہیں تھے. اور یہ پورا جو حکومت ہے PTI کی استعفے کے بعد یہ تو پلیٹ میں رکھ کے PDM کو دی گئی ہے، پلیٹ میں رکھ کے PDM کو دی گئی ہے. جس طرح سے مرکز کے اندر PDM کو حکومت دی گئی، اس طرح KP کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے PDM کو دی گئی. جو کیئر ٹیکر کا لا ہے اس کے اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. ہماری پارٹی فرام دا ڈے ون اس کی مخالفت کر رہی ہے اور اس کی تنقید کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کریں گے یہ الزامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی رہے گا. دیکھیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ایک ڈیفینیشن ہے جو پارلیمنٹ کا 2017 کا ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی عنایت اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر صورتحال پر اپنا موقف دے رہے تھے.